السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارے کے طریقے کے متعلق سوال ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ استخارہ ہے کیا۔ استخارہ خیر طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر بھلائی طلب کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جو ہمارے ہاں معروف ہے مشورے کے حوالے سے، یہ انتہائی غلط مفہوم ہے۔ استشارہ اور چیز ہوتی ہے، استخارہ اور چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو دونوں چیزیں لازم پکڑنی چاہیے، استخارہ بھی اور استشارہ بھی۔ کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے، اسے استشارہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور استخارہ کرے، اسے خیر طلب کرنا بولتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کر رہا ہے۔ تو استخارے کے حوالے سے کہ کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، تو یہ یاد رکھیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے۔ جس طرح کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں قرآنی سورت کی طرح استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو استخارے کا طریقہ جاننے سے پہلے دو تین باتیں جو ہے نا وہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کن چیزوں میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب مرضی جو دیکھا استخارہ شروع کر دیا۔ کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ جن امور میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ امور شرعاً جن پر عمل کرنا واجب ہے ان میں استخارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز کے لیے کوئی استخارے کی ضرورت نہیں، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے والد نے آپ کو کہا بیٹا مجھے پانی کا گلاس پلاؤ، اب یہ حکم دیا اس نے، آپ اس حکم سے پہلے اپنا لوگوں سے مشورہ طلب کرنا شروع کر دیں، استخارہ کرنا شروع کر دیں، یعنی مشورہ بھی آپ لیں کہ میں والد کو پانی پلاؤں کہ نہ پلاؤں، تو آپ یقینی طور پر احمق تصور کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں کسی استخارے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز ہے کہ وہ امور جو شرعاً ممنوع ہیں، جیسے شراب نوشی ہے، جوا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان سے دور رہنا ہی انسان پر فرض ہے، چاہے جائے کہ وہ استخارہ کرتا پھرے کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں۔ اچھا، تیسری بات جو ہے کہ ایسے معاملات کہ جو شریعت میں انتہائی پسندیدہ ہیں ان میں آدمی استخارہ کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد ہے۔ اب تلاوت کرنا، تہجد کرنا تو بڑا ہی اچھا عمل ہے، اب اس سے پہلے آدمی استخارہ شروع کر دے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ امور جو شرعاً مکروہ ہیں، جس کا ارتکاب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں خیال کیا، یعنی مکروہ اعمال، تو ان میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ویسے ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر یہ یاد رکھیں، جو ہمارے ہاں صورت رائج ہے، ایسے واقعات کہ جن کا تعلق آئندہ کے ساتھ، گزشتہ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر چور کو تلاش کرنا ہے، بھائی ہمارے گھر چور آیا، اس نے چوری کی، اور وہ چور کون تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے بندہ استخارہ شروع کر دے۔ استخارے کا تعلق آئندہ واقعات کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ کون چوری کرے گا کون نہیں کرے گا، نہیں، یہ ان معاملات میں بھی نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے جن چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب دوسری بات جو ہے، ہمارے ہاں جو غیر شرعی استخارے ہیں اس کی کئی صورتیں رائج ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو استخارہ سینٹر کی ہے۔ جگہ جگہ استخارہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، اکثر شعبدہ باز اور چرب زبان حضرات یہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
جان، عزت، آبرو، مال و دولت پر شب خون مار رہے ہیں۔ اور جس طرح ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں کہ کسی خاص چیز میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ان کی فیس بھی یقینی طور پر زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں بھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آ، کچھ جو ہے نا وہ استخارے میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو ان کی فیس بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہے، تو گویا یہ دین فروشی کی بہت بری صورت ہے۔ کچھ لوگ مراقبے میں جا کر بتاتے ہیں۔ تو بہر صورت یہ جو استخارہ سینٹرز جگہ جگہ کھلے ہیں ٹی وی چینلز پر خاص طور پر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرعاً بالکل یہ ممنوع ہے، اس کا کہیں بھی جواز نہیں، بلکہ اس کو غیر شرعی کہا جا سکتا ہے۔ بھئی زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ کسی کی طرف سے استخارہ کرنا، تو اس کی ایک صورت ہی ہے کہ کسی کی طرف سے استخارہ کرنا جبکہ آپ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہو۔ بھئی میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا تو اپنی شادی کے لیے استخارہ کرے گا ہی، میں بھی استخارہ کروں گا کس کے لیے؟ اپنی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے۔ میرا بڑا گہرا تعلق ہے بیٹے کے ساتھ، باپ بیٹے کا تعلق ہے، تو اس صورت میں بیٹا اگر اپنی طرف سے استخارہ کرتا ہے کہ میری شادی یہاں اچھی ہے یا نہیں، اور میں استخارہ کرتا ہوں کہ بیٹا چونکہ میرا ہے تو میرے بیٹے کی یہاں پہ شادی صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے استخارہ کروں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ استخارہ سینٹرز کی صورت ہے یہ جائز نہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایک صورت جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح کے ساتھ استخارہ۔ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو دانے ہوتے ہیں نا تسبیح کے پکڑ کر، ایک پر ہاں ایک پر نہ، ایک پر ہاں ایک پر نہ، ایک پر ہاں ایک پر نہ، وہ جہاں پہ ہاں آ جائے وہ مقرر کیا ہوتا ہے، اگر وہ کام کرنا ہوتا ہے تو کر لیے جائے، نہیں کرنا تو نہ کیا جائے۔ یہ صورت بالکل غلط ہے، یہ کوئی استخارہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورت بڑی ہی رائج ہے لوگوں میں، خاص کر ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، یعنی دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، ان کے اندر بھی ایک گمراہی اور جہالت موجود ہے۔ وہ تیسری ممنوع صورت اور غیر شرعی کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ استخارہ۔ ایسے ہی آئے بیٹھے، قرآن پکڑا، کھولا، جو صفحہ سامنے آ گیا اس پر جو آیت تھی اس سے خود ساختہ جو ہے نا نتائج وہ کشید کرتے رہنا، تو یہ یقینی طور پر یہ بھی غیر شرعی کام ہے۔ اور اس کو پتہ نہیں کس انداز میں، میرے پاس ایسے کئی سوال آئے ہیں، اس لیے میں اس صورت کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں۔ خاص طور پر خواتین کی طرف سے اس طرح کے سوال موصول ہوئے، جی میں آ کر بیٹھی اور قرآن کھولا، سامنے یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے ساتھ پھر یہ بات کرنا چاہ رہے، تو نبی بن گئی ہے، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں نماز نہیں پڑھتی تھی، تو آج یہ ہوا کہ میں آئی اور آ کر ابھی ٹیبل پر قرآن پڑھا ہی تھا، میں نے کھولا تو سامنے وہ قرآن کریم کی آیت تھی کہ نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ یعنی مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ کمال ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے تمام اہل اسلام کے لیے وہ حکم فرما دیا تھا، اس میں مرد عورتیں سبھی شامل ہیں، تو آپ کا اپنے آپ کے ساتھ اس آیت کو خاص کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے؟ تو یہ بھی شیطان کا یعنی دکھایا ہوا ایک رستہ ہے۔ قرآن بھائی سارا ہی ہدایت ہے، یہ کیا کہ آپ تخمینے کے ساتھ جو صفحہ کھولیں وہی ایک آیت ہی آپ کے لیے ہے، پھر وہ سارا صفحہ بھی آپ کے لیے کیوں نہیں، صرف ایک آیت ہی کیوں؟ تو یہ صورت بھی ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ رائج ہے، بڑی ہی غلط صورت ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ چوتھی جو غیر شرعی صورت ہے وہ تیر کے ساتھ استخارہ ہے، کہ تیر پھینکنے کے ساتھ آدمی معلوم کرے کہ اگر دائیں گرا تو پھر یہ سفر میرے لیے صحیح ہوگا، اگر بائیں گرا تو سفر صحیح نہیں۔ اس طرح کی صورتیں اسلام سے پہلے تو تھیں، لیکن بعد میں اس کو البتہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں یہ ساری بات معلوم کرنے لینے کے بعد کہ استخارے کا طریقہ پھر ہے کیا؟ بھائی استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑا ہی اہم مسئلہ درپیش ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنے ذہن کو استخارے کے لیے تیار کر لے، اور اس کے لیے نماز کی طرح جو وضو کیا جاتا ہے، نماز کا وضو، اسی طرح وہ مکمل وضو کرے گا۔ اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے گا، یعنی خاص استخارے کے لیے وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور ان رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعائے استخارہ پڑھے گا۔ استخارے کرنے کا کوئی طریقہ بھی مقرر نہیں ہے، جب بھی آدمی کو ضرورت ہے آدمی اس میں استخارہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بار استخارہ کیا، نتیجہ سامنے نہیں آیا تو دوبارہ استخارہ کر لے۔ کیوں؟ اہل علم نے لکھا کہ یہ تریاق ہے، تریاق، کسی نہ کسی نتیجے پر آدمی بار بار استخارہ کرنے کے ساتھ پہنچ ہی جاتا ہے۔
اور ویسے بھی صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا کر لیا کرتے تھے. دعا استخارہ والی جو دعا ہے وہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے. ایک آخری بات بھی سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا استخارہ کی طرف آئیں گے. آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ استخارہ کرنے کے بعد کس طرح انسان کو پتہ چلے گا کہ میں جو فلاں جگہ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں میرا نکاح صحیح ہے یا نہیں. دیکھیں، اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب آتی ہے اور خواب ہی آئے گی، ایسا نہیں ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ کو خواب آئے گی، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، سارے لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ایک صورت ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ نکاح ہو رہا ہے اور معاملات بالکل بہتر ہیں، تو کیا مطلب کہ آپ کا وہاں پہ نکاح کرنا اچھا ہے. اور اگر یہی صورت اس کے برعکس آتی ہے کہ آپ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس صورت میں وہ استخارہ آپ کا چونکہ نہیں، یعنی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پہ نکاح نہ. گویا ایک چیز خواب بھی ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ دل کا اطمینان. بعض لوگ خواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں. دلی اگر اطمینان ہو چکا ہے تو یہ دلی اطمینان ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر ہے آپ کے لیے کہ آپ وہاں پہ نکاح کریں یا کوئی اور کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں دعائے استخارہ کی طرف. تو دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ آپ دعاؤں والی جو کتابیں ہیں، حصن المسلم یا اور اس طرح کی دعائیں، وہاں با ترجمہ لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے یاد کر لیں. اگر کسی کو یاد نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اوپر سے دیکھ کر دعا پڑھی جا سکتی ہے، حرج نہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت چاہتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر، بے شک تو قدرت رکھتا ہے. ولا اقدر، جبکہ میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. وتعلم، اور تو ہی جانتا ہے. ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا ہوں. وانت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے هذا الامر، یہ کام، تو یہ کام جو ہے نا، یہاں پہ جو مطلوبہ کام ہے اس کا نام آدمی لے گا. اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام خیر لی فی دینی، یہ میرے لیے میرے دین، و معاشی، اور میری معاش، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے اگر یہ بہتر ہے، فقدرہ لی، تو اس کو میرے نصیب میں کر دے. ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، پھر تو اس میں میرے لیے برکت ڈال دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام شر لی، برا ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میری معاش میں، روزی میں، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، فاصرف عنی، تو اس کو مجھ سے ہٹا دے. واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے ہٹا دے. وقدر لی الخیر حیث کانا، پھر جہاں سے بھی ہو میرے لیے خیر میرے مقدر میں کر دے. ثم ارضنی بہ، پھر اس پر مجھ سے اس پر راضی کر دے مجھے، اس پر پھر مجھے اس پر راضی کر دے. تو یہ ہے دعائے استخارہ اور اس کا ساتھ میں مفہوم. باقی ہاد الامر جو ہے نا، اس میں آپ نے ضرورت کے پیش نظر کوئی بھی نام لے لینا. مثال کے طور پہ ہاد الامر من السفر، ہاد الامر من التجارہ، ہاد الامر من الزواج، یا کوئی بھی اس طرح کا نام جو ہے نا وہ آپ لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.